بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، سینٹورس جو ہے وہ پورے اسلام آباد کی کیا بلکہ پورے پاکستان کی شان ہے، لیکن کس طریقے سے بنا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانیاں ہیں، وہ تو خیر ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہتے ہیں. لیکن چونکہ ان کی خاندانی اب چپکلش چل رہی ہے، سردار تنویر الیاس کو جس طریقے سے علیحدہ کیا گیا، تاج ریزیڈینشیا جو ہے وہ ان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے خلاف ایک مظاہرہ ہوا ہے، اور وہ مبینہ مظاہرہ جو وہ انجینئرڈ مظاہرہ کہا جا رہا ہے. مصدقہ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سردار یاسر الیاس کا پیڈ مظاہرہ تھا. اب دیکھیں سردار یاسر الیاس صاحب اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں، کیونکہ یہ جو مظاہرہ ہوا، اب یہ سوسائٹی بنے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، اس سے پہلے تو کسی نے نہیں مظاہرہ کیا. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کے پاس این او سی نہیں ہے. میں نے این او سی نہیں ہے، میں نے آر ڈی اے سے چیک کیا تو انہوں نے کہا ان کے پاس تو این او سی بھی ہے، اور یہ واحد سوسائٹی ہے جن کے، اور بھی سوسائٹیاں ہیں جن کے پاس این او سی ہے، لیکن تاج ریزیڈینشیا کے پاس این او سی ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی لوگوں کو پلاٹ نہیں ملے، تو لوگوں کو پلاٹ تو کئی اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں ایسی بھی ہیں، جیسے مویدہ سٹی ہے، انہوں نے پیسے اکٹھے کیے، سرے سے ہی غائب ہو گئے. کھنیال ہومز پیسے اکٹھے کیے، سرے سے ہی غائب ہو گئے. عبداللہ سٹی ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں ڈلیور کیا ہے. فلان سٹی ابھی تک کچھ نہیں ڈلیور کیا، اور روڈن انکلیو ابھی تک کچھ نہیں ڈلیور کیا، اور بلیو ورڈ سٹی کچھ نہیں ڈلیور کیا. آپ کے سامنے ہے پیسے لوگوں کے کتنے چلے گئے. بہرحال یہ چونکہ ان کے بھائیوں کا جھگڑا ہے، لہٰذا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. کہا جا رہا ہے جی کہ ہمارے پاس جو بات پہنچی ہے کہ جی آپس کی یہ جھگڑے کے جو ہیں، اب کوئی کسی دن کو بڑا پنڈورا باکس جو ہے سینٹورس کے حوالے سے بھی کھلے گا، چونکہ جو انویسٹر تھے اس کے سینٹورس کے، وہ اربوں روپے انہوں نے یہاں پہ انویسٹ کیا ہوا تھا. جب سردار تنویر الیاس کو الگ کر دیا گیا تو پھر سردار یاسر الیاس صاحب نے جب اس کے گدی سنبھالی تو انہوں نے گدی سنبھالتے ہی جو ان کے انویسٹر تھے تو ان کو رفتہ رفتہ علیحدہ کرنے کی کوششیں کی. ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پیسے لیں، علیحدہ ہوں، وہ بھی کسی دن جو ہے وہ بھی لاوا پھٹے گا. تو آج یہ جو مظاہرہ ہوا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ایس ایچ بنگش صاحب. جی بنگش صاحب، یہ جو تاج ریزیڈینشیا کے خلاف مظاہرہ ہوا ہے، تو ویسے تو ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، لیکن اس کے پس پردہ کہانی یہ ہے کہ یہ آپس میں جھگڑا ہے بھائیوں کے درمیان. جائیدادوں کا جھگڑا اسی طریقے سے ہوتے ہیں، اور جب جائیدادوں کے جھگڑے ہوتے ہیں پھر کافی چیزیں جو ہیں وہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہی جو معاملہ ہے، اگر یہ لوگ جو ہیں، جو مظاہرین جو ہیں، یہ 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے کہاں تھے؟ یہ کوئی سوسائٹی ایک دن کی تو نہیں ہے نا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں ان کے پاس ڈاکومنٹڈ پروف بھی تو ہوگا نا. اب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے پیسے دے دیے اور ہمیں پلاٹ نہیں دیے گئے، اور ساتھ میں مظاہرین یہ سلوگن کر رہے تھے کہ بھئی یہ این او سی کے بغیر جو ہے نا انہوں نے کام کیا ہے. تو اول تو یہ کہ این او سی جو ہے نا، آر ڈی اے کا کلیم ہے، آر ڈی اے کا کلیم ہے کہ این او سی ہے. جب آر ڈی اے کہہ رہے کہ ہے این او سی، تو پھر مظاہرین کوئی ثبوت دے دیں کہ بھئی آر ڈی اے جھوٹ بول رہا ہے. نہیں، دیکھیں جو مظاہرین ہیں نا، ان کو لازمی طور پہ جو مظاہرین آئے ہیں ان کو وہ سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ ایڈریس بھی کریں گے. جن کو پلاٹ نہیں ملے ان کو پلاٹ ملنے چاہیے، کیونکہ اگر انہوں نے پیسے دیے تو ان کو پلاٹ ملنے چاہیے. لیکن مجھے یہ جو کھیل سجایا گیا نا، یہ ایک طے شدہ کھیل ہے. میں آپ کی بات کہتا ہوں مانگٹ صاحب کہ آپ نے اگر نوٹ کیا ہو کہ کسی بھی سوسائٹی میں جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو مظاہرین اپنے جو ان کے وہ الاٹمنٹ لیٹرز ہوتے ہیں یا جو پیسے جمع کرانے کی وہ سب چیزیں نا فائل لے کے آتے ہیں. وہ فائل ایسی مضبوط چیز ہوتی ہے کہ اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اور جب انکوائریاں ہوتی ہیں انہیں فائل کے اوپر ہوتی ہیں، تو مظاہرین کے پاس بھی تو فائل ہوگی نا. لیٹ سپوز مظاہرین سچے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی جو ہے نا ہم جھوٹے نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ان کو چاہیے کہ یہ جو مینجمنٹ ہے نا تاج ریزیڈینشیا کی، ان کو چاہیے سب کو بلائیں. اور میرا خیال ہے کہ جب وہ بلائیں گے نا، ان میں سے آدھے تو اس لیے نہیں آئیں گے کہ اب دیکھیں کہ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف بندے اکٹھے کرنا ہو تو بندے تو آ جائیں گے کہ جی مرد آباد مرد آباد، لیکن بعد میں پتہ چلے گا کہ جناب زیادہ تر تو ممبر ہی نہیں تھے. جی یہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، وہ زیادہ تر تو مرد آباد کے نعرے لگانے آئے تھے. لیکن پھر بھی اگر ان کو نہیں ملے تو یہ سردار تنویر الیاس صاحب کا فرض بنتا ہے کہ ان کے پلاٹ ان کو ڈلیور ہونے چاہیے. البتہ یہ پاکستان کی ہر ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ مسائل موجود ہیں. جو آج بھی ہم نے اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے بات کیا، وہ کتنا بڑا فراڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے، گلبرگ کا فراڈ بھی سامنے آیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایڈریس نہیں ہوگا، ایڈریس تو وہ کریں گے، لیکن اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ ہے خاندانی تنازع.
جی. ابھی خاندانی تنازع ختم ہو جائے تو احتجاج ختم ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ سینٹورس کے اعلی نال تھے نا. جی. یہ سینٹورس جو ہے وہ سردار تنویر الیاس کی وجہ سے مشہور ہوا تھا. سردار تنویر الیاس اور یہ ایک ہی سمجھے تھے. یا سردار تنویر الیاس کا دوسرا نام سینٹورس، سینٹورس کا دوسرا نام سردار تنویر الیاس تھا. ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ جب ان سے یہ ساری گدی چھینی گئی تو تھانہ قصار میں یہ گدی چھینی گئی. ان کو تھانے میں پکڑوا کے ان سے سگنیچر کروائے گئے. اور ہمارے جو وکیل ہیں میں نے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ اب بھی کوئی ریٹ پٹیشن دائر کر دیں تو یہ سارا کھیل دوبارہ پلٹا جا سکتا ہے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جو ان کے انویسٹر ہیں جنہوں نے اربوں روپے یہاں پہ انویسٹ کیا ہوا ہے، فلیٹ کسی نے لی ہوئی، دکانیں کسی نے لی ہوئی ہیں، اب ان کو بھی آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے تو پھر یہ لاوا بھی پھٹے گا. مانگڑ صاحب میرا جو یہاں پر سٹانس ہے نا وہ یہ ہے کہ چاہے انویسٹر ہو چاہے یہ پلاٹ والے لوگ ہوں، ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. ہاں کہ بھائی جس کا حق ہے اس کا ملنا چاہیے. ہاں آپ ایک وقت میں آپ ان کو لارا یا فائدہ دکھا کے، ایک بھائی جو ہے نا فار ایگزامپل فائدہ دکھا کے انویسٹ کرواتا ہے، دوسرا بھائی اپنا فائدے کے لیے ان کو کک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ آپس میں ان کی مسئلے مسائل ہو نہ ہو کریڈیبلٹی پہ فرق پڑتا ہے. کریڈیبلٹی تو دیکھیں فرق تو پڑتا ہے نا جب کریڈیبلٹی ضائع ہو اور رہی یہ ہے. ہر بندے کو تو نہیں پتا کہ یہ خاندانی تنازع کی وجہ سے مظاہرے ہو رہے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا جب سینٹورس بنا تھا، جب اگر کسی نے 1 ارب 2 ارب کی دکانیں لی ہیں، اگر ان کو کہا جائے کہ جی آپ 1 ارب پکڑیں 2 ارب پکڑیں تو آپ علیحدہ، بھائی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے لیا اس وقت ڈالر کی قیمت تھی 40 روپے یا 50 روپے 60 روپے، حد ہوا تو 90 روپے 100 روپے حد ہوا. ہاں جی اب ہے 283. ہاں ٹھیک ہے، بڑا فرق ہے. ہاں جی. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جی اب ہم آپ کو اب جو انویسٹ کیا ہے تو ہم لے کے سائڈ پہ ہوں گے، وہ نہیں ہوتے. لیکن یہ بھی کٹا کھلے گا کسی دن، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ضرور کھلے گا، یہ لاوا پک رہا ہے، یہ ابلے گا. اور ایک اور G9 کے صاحب ہیں، وہ مجھے ان کا کال آئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے خلاف بڑے کیسز کیے ہوئے ہیں سینٹورس کے خلاف، تو میں آنا چاہتا ہوں. میں کہا جی موسٹ ویلکم، آپ سارے ثبوت لے کے آ جائیں. بہرحال پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ تاج ریزیڈینشیا کے لوگ جنہوں نے مظاہرہ کیا، سردار تنویر الیاس صاحب کو چاہیے کہ ان کو بلائیں، ان کو کہیں جی آئیں جی آپ کا کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، سردار تنویر الیاس اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ وہ ان کا مسئلہ یا ان کو پلاٹ نہ دے سکیں یا ان کو پیسے جو ہے ریفنڈ نہ کر سکیں. ایسا ہی ہے. یا ان کو پیسے اگر وہ جینون ہیں تو یا ان کے پیسے ریفنڈ کر دیں یا ان کو پلاٹ دے دیں. اور اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو انجینئر طے شدہ مظاہرے جو ہیں نا وہ رک جائیں گے. اور پھر وہاں تو وہ ان کی سوسائٹی میں تو وہی بندہ جائے گا نا جو واقعی متاثرہ ہوگا، جس کے پاس فائل ہوگی، جس کے پاس فائل، جس نے فائل پیسے جمع کروائے ہوں گے. مظاہرے والا تو نہیں جائے گا نا کہ جی میں بھی مظاہرہ کیتا سی منو بھی پیسے دو. نہیں وہ تو مظاہرے سے پہلے اس نے تو اپنے پیسے لے لیے ہوں گے نا. اگر پلانٹڈ مظاہرہ ہوا نا یہ، ہاں جی، ہاں تو پلانٹڈ مظاہرے والے تو پہلے اپنے نعروں کے فی نعرے کے حساب سے پیسے لے کے سائڈ. بہرحال میں پھر کہوں گا کہ ہم مظاہرے کے خلاف نہیں ہیں، اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا حل ہونا چاہیے، تو اس کا حل ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ پلانٹڈ ہے اور ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں کہ جن کا کوئی حل تلفی نہیں ہوئی ہے، جن کا کوئی پلاٹ غصب نہیں ہے، وہ صرف جو ہے نا وہ صرف زندہ باد مردہ بات کے لیے آئے ہیں، تو ان کی تعین بھی ہونا چاہیے، ان کو سزا بھی ملنی چاہیے تاکہ وہ آج اگر یہاں پہ ایسے آئے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب فوری طور پہ ان کو بلائیں سب کو جی کہ بھئی کس کے کتنے پیسے ہیں، ہاں لے کے آئیں، فائل لے کے آئیں، فائل لے کے آئیں، تو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ ہیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگی صاحب. تو ناظرین یہ تھی اس مظاہرے کی داستان. تو سردار تنویر الیاس صاحب سے گزارش ہے کہ اگر مظاہرین میں جینون مظاہرین ہیں پھر بھی ان کا مسئلہ حل کریں، اور اگر یہ خاندانی تنازع کے لیے پلانٹڈ مظاہرہ تھا تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. شمشاد مانگڑ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.